کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ کیوں مسلمان اذان پہ مسجد نہیں آتا؟ کہ حرام والے کو توفیق نہیں ہوتی، حرام والے کو اللہ بھی نہیں بلا رہا۔ میرے نبی نے کہا ایک لمبے سفر کرنے والا، پراگندہ بال، پراگندہ حال، مٹی مٹی ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کو آہو زاری سے بلا رہا ہے، رو رو کے بلا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ رحم کر، اے میرے اللہ کام کر دے، اے میرے اللہ میری مصیبتیں دور کر دے۔ وہ مانگتا جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، رو رہا ہے، حالت بھی بری ہے، اللہ کو رحم نہیں آ رہا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام انا یستجاب لک۔ اور دیکھ تو صحیح، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ اللہ نہیں سنتا، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ آج ساری امت رو رہی ہے، ساری امت تڑپ رہی ہے، ایک چپا آزاد نہیں کروا سکے، ساری امت کے آنسو ہیں، ایک آدمی کو انصاف نہیں دلوا سکے، ساری امت رو رہی ہے، ایک ظالم کو نیست و نابود نہیں کروا سکے اللہ سے، ساری امت تڑپ رہی ہے کہ امت کی رگوں میں حرام چل رہا ہے، امت کی نس نس میں حرام چل رہا ہے، خون کے قطروں میں حرام چل رہا ہے، اور جس خون کے قطرے میں گوشت کی بوٹی میں حرام اتر جاتا ہے، پھر اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ سے اتر جائے، 40 دن تک اللہ نہ دعائیں سنتا ہے، نہ نمازیں دیکھتا ہے، نہ سجدے دیکھتا ہے، 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ حرام کا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہے، اور یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سود کی کمائی کر لو، بعد میں زکوٰۃ دے دیں گے، پاک ہو جائے گا مال۔ حرام جھوٹ سے کمایا، دھوکے سے کمایا، فراڈ سے کمایا، زکوٰۃ دے دیں گے، کچھ تبلیغ میں لگا دیں گے، کچھ مدرسے کی خدمت کر دیں گے، کچھ مسجد کی خدمت کر دیں گے، اور کچھ یتیم مسکینوں پہ خیرات کر دیں گے، گویا باقی سارا مال حلال ہو جائے گا، باقی سارا مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے حلال مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے حلال مال پاک ہوتا ہے، حرام کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، حرام کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، حرام کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، حرام پہ زکوٰۃ نہیں۔ میرے نبی کا اگلا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا حرام کی کمائی والا جتنا صدقہ کرے گا ہر پیسے پر گناہ ملے گا، ہر پیسے پر گناہ ملے گا، ہر پیسے پر گناہ ملے گا۔ یہ مسجد میں دے کے پاک ہونا چاہتا ہے، یہ تو ایسے ہے کہ پیشاب کا ڈرم ہے اور پیشاب برتن میں بھرا اور اسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ خنزیر کو لایا اور قربان کیا، ذبح کیا، اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ کے کہتے ہیں میں غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں یتیموں پہ خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں، تھوڑا سا گوشت مدرسے بھیج دے، تھوڑا سا مسجد والوں کو بھیج دے، اور خنزیر کی قربانی کرے۔ تو جیسے خنزیر کی قربانی مدرسے میں دینے سے حلال نہیں ہو جاتی، سود کا کمایا، جھوٹ کا کمایا، رشوت کا پیسہ، رشوت کا کمایا، دھوکے کا کمایا، فراڈ کا کمایا، ناپ تول کی کمی کا کمایا، دکانوں پہ غلط بیانی کر کے کمایا، مدرسے میں دینے سے پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ میں دینے سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ دھوکے سے پاک ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے اللہ رسولوں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے رسول نبیو، پاک کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے، پاک کھانا اور نیک عمل جڑا ہوا ہے، دکان کا پاک اور مسجد کا نیک عمل جڑا ہوا ہے۔ جب دکان میں حرام آتا ہے تو مسجد کا نیک عمل چھوڑ جاتا ہے۔ کیوں نیکی کو جی نہیں کر رہا؟ حی علی الصلاۃ نے اپنا روب کیوں کھو دیا؟ اللہ کے نبی کا روب کیوں نہ رہا؟ اور دلوں پہ دہشت کیوں نہ رہی؟ شوق مصطفیٰ کیوں نہ رہا؟
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے اور ان کی بیوی سرحانے بیٹھ کے رو رہی ہیں، واہ بلالا واہ حزنا، ہائے بلال تو مر جائے گا، بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اور بلال آج مستی میں ہے، جذب میں ہے، شوق میں ہے اور دیوانگی میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں واہ شوقا واہ تربا غدن القل احبا محمدن و حزبا، آئے آج کیا مستی اور شوق ہے اور کیا دیوانگی ہے اور آج کیا مزے ہیں کہ ادھر موت آئے گی، مروں گا اور اپنے نبی کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ شوق مردہ کیوں ہو گئے کہ مرنے کا شوق نہیں کہ نبی کا دیدار ہو، اللہ سے ملاقات ہو، اپنی زمینیں جائیدادیں اور اپنے بنائے ہوئے سرمایہ کا شوق ہے اور دین کا شوق نہیں کہ نسوں میں حرام چل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک امت کا وقت آئے گا ایسا امت پر جب ہر طرف سود ہی سود ہوگا، کوئی نہیں کھائے گا تو اس کے دھوئیں سے بچ نہیں پائے گا، ہر طرف سود ہی سود ہوگا، حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ابو بکر سے بڑا عابد زاہد کون ہوگا جو نبیوں کے بعد ساری امتوں سے افضل، ساری امتوں سے افضل، سارے انسانوں سے افضل، ہائے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دیا پر تیرے نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے لے کے دوں گا، میں نہیں دے سکا۔ وہ جس کے احسانات بے شمار لا متناہی، وہ ابو بکر غلام آیا اور کمائی لے کر آیا اور آپ نے پوچھا نہیں، اور غلام کی کمائی بھوک بڑی شدید تھی تو آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا آپ روزانہ تحقیق کرتے تھے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، عورتیں بیٹھی ہیں، اپنے مردوں سے یہ نہ کہو ہمیں یہ بھی لا کے دو، یہ بھی لا کے دو، یہ بھی لا کے دو، اور فہرستیں بنا کے لسٹیں بنا کر انہیں مجبور نہ کرو۔ جب ان کی کمائی میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی پھر وہ رشوت پہ جاتے ہیں، پھر وہ سود پہ جاتے ہیں، پھر وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے حرام کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، حرام کی طرف نظریں جاتی ہیں۔ عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں سے یہ کہہ دو ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں حلال چاہیے، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں حلال چاہیے، ہمیں جھوٹ کا نہ کھلاؤ، ہمیں حلال کھلاؤ، حلال۔ بچے کہیں ابا جان ہمیں حلال کھلائیں، ہم زیادہ نہیں مانگتے، ہمیں حلال کھلائیں، اللہ کی نافرمانی والا لقمہ نہ کھلائیں۔ یہ بچوں کو ہم دکانوں پہ ڈالتے ہیں، جا بیٹا دکانداری کر، باپ کمائی پہ ڈالا ہے اور بچے کاروبار ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ روزانہ باپ پوچھتے ہیں اچھا جی دکھاؤ آج کتنا نفع ہوا ہے، بچوں سے پوچھ رہا ہے ہاں کمائی کیسی چل رہی، آج کتنا نفع ہوا۔ او بھائیو خدا کے واسطے مسلمان کا پہلا سوال کہ بیٹا کما کے لائے ہو جھوٹ کا ہے کہ سچ کا ہے، حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس کی تحقیق تو کرو کن راہوں سے کما رہا ہے۔ اس سے یہ نہ پوچھو کتنا کمایا ہے، یہ پوچھو کس طرح کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے۔ غلام نے کہا ابو بکر آپ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، پھر تحقیق کر کے آپ کھاتے تھے، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا ہو بھائی بھوک کی شدت تھی مجھے یاد نہ رہا تو میں نے کھا لیا، تو اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ میں نے ایک جگہ پر یوں عمل کیا تھا اور یوں ناجائز دم کیا تھا، اس کا یہ آج مجھے قیمت ملی ہے، جو عمل ناجائز تھا تو وہ قیمت ملی ہے، تو آ کر آپ کو پیش کر دیا، آپ نے کھانا شروع کر دیا، پوچھا تک نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رنگ آئے ایک جائے، ہائے میں نے کیا کر دی، ہائے میں نے کیا کر دی، پوچھا نہیں اور لقمہ حرام کا اندر چلا گیا۔ اب ابو بکر کیا کرے، اب حلق میں انگلیاں مار رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں، اور وہ الٹی کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہے، تو کسی نے مشورہ دیا آپ پیٹ بھر کے گرم پانی پئیں اور پھر انگلی ماریں تو سارا قے کر کے باہر آ جائے گا، قے ہو کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پانی پیا اور پھر آپ نے حلق میں انگلی ماری تو سارا باہر آیا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر ایک لقمہ ہی تو تھا، چلا گیا تھا تو کون سی بڑی ایسی آفت آ گئی تھی، آپ نے تو جان نکال رہے تھے اپنی ایک لقمے کے پیچھے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ایک لقمے کو نکالنے کے لیے اگر ابو بکر کی جان چلی جاتی تو میں پرواہ نہ کرتا پر نکال کے رہتا کہ ابو بکر کے جسم میں حرام کا لقمہ نہیں جا سکتا۔ یہ وہ ہے کہ جس کی عبادتیں چوٹی پر نبیوں کے ساتھ اور جس کے لیے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ابو بکر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں بھی پہلا نمبر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے عمل اپنی جگہ، ایک لقمہ حرام کا ابو بکر کے پیٹ میں چلا جائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جو گوشت حرام کے لقمے سے بنتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیو اتق المحارم بہت مشکل حکم ہے آج کے زمانے میں۔ اتق المحارم، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے تقوی پر کیے ہیں۔ تقوی عربی کا لفظ ہے، تقوی عربی کا لفظ ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کرنا نہیں، بچنا، پرہیزگاری ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں، پرہیزگاری، پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ زبان کو جھوٹ سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ نہ کہیں، الحمدللہ نہ کہیں، اللہ اکبر نہ کہیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، کوئی ذکر نہ کریں، پر زبان کو جھوٹ سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ ہاتھ کو ظلم سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ اپنے وجود کو شرمگاہ کو حرام سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ اپنے پاؤں کو حرام مجلس سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ اپنی کمائیوں کو حرام سے بچائیں یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو حلال پہ لائیں یہ تقوی ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اس پر بھی اللہ صدقے کا اجر دیتا ہے۔ حرام سے بچا، حلال میں خواہش کو پورا کیا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا، اللہ صدقے کا اجر دے گا۔ صحابہ بھی آپ کی طرح حیران، یا رسول اللہ بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے اور بیوی سے اپنی حاجت پوری کرے، اس پر صدقے کا اجر؟ آپ نے کہا ہاں بتاؤ، اگر بیوی کے علاوہ حرام میں پورا کرتا تو گناہ نہیں تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ گناہ تھا۔ کہا پھر حلال میں پورا کرنے پہ اجر ہے؟ حلال میں اجر ہے، حرام میں گناہ ہے۔ بچانا تقوی ہے، بچنا تقوی ہے۔ تو بھائیو متقی بننا چاہتے ہیں ایک کام کر لیں، ایک کام کر لیں، بڑے لمبے چوڑے وظیفے کوئی نہیں، بڑے لمبے چوڑے نمازیں تہجد اور تسبیحات اور مراقبے کچھ نہیں۔ ایک کام کرو، اتق المحارم، اپنے مال کو حرام سے پاک کر لیں اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو حرام سے پاک کر لیں۔ نہ جسم میں کوئی حرام، آنکھ کا حرام نہ ہو، کان میں حرام نہ ہو، خیال میں حرام نہ ہو، جذبے میں حرام نہ ہو، زبان میں حرام نہ ہو، پیٹ میں حرام نہ ہو، شرمگاہ میں حرام نہ ہو، قدم میں حرام نہ ہو۔ جسم حرام سے پاک اور مال حرام سے پاک۔ اللہ کی قسم یہ کر لیں، پھر جو ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کرے گا، جو ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کرے گا، جو کہو گے اللہ کرے گا۔ پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ جو کہو گے دھرتی کو دھرتی کریں، جو پانی کو کہو پانی کریں، جو کہو گے کرے گی۔ ساری زمین آسمان کا نظام تمہاری خدمت میں لگا دوں گا، بس تم ایک کام کر دو، سر سے پاؤں تک حرام نکال دو اور اپنی کمائی کی پائی پائی سے حرام نکال دو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تقوی پر آ جاؤ، حرام کی کمائیاں چھوڑ دو۔ آج بازار میں اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے، اتنی شکلیں حرام کی ہیں، اور اوپر سے افسوس اور صد افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی آ کے مفتی صاحب سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ تجارت حلال ہے کہ حرام ہے۔ کبھی مولوی صاحب سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ میں کام کرنے لگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پابندی لگائی، کامرس کی ڈگری لے کر آئے دکان کھول لیں، مینجمنٹ کی ڈگری لے کر آئے دکان کھول لیں،
پیسہ ہے، انویسٹ ہے، کروڑوں کی جاگیر ہے تو جو چاہے کاروبار کر لے کہ پیسہ چاہیے۔ حضرت عمر نے پابندی لگائی، نہیں، بل لم یتفقہ فی الدین فلا آپ نے فرمایا جس کے پاس حلال حرام کی تجارت کی ڈگری نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں دکان نہیں کھول سکتا۔ پہلے مسجد جاؤ، مسجد سے جا کے سیکھو حلال تجارت کا، حرام تجارت، حلال کیا ہے، حرام نفع کیا ہے۔ مسجد جاؤ سیکھو، وہاں سے ڈگری لے کر آؤ، جب تم حلال حرام کامل سمجھ جاؤ گے پھر تمہیں بازار میں پرمٹ ملے گا دکان کھولنے کا، پھر دفتر کھولنے کا، پھر بازار میں پیسہ انویسٹ کرنے کا اور بازار میں کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ پہلے حلال حرام کا امتحان دینا پڑے گا، حلال حرام کا۔ کیوں یہ اتنی پابندی کیوں لگائی؟ کہ میرے نبی کا فرمان، اب سنو میرے نبی کا فرمان، لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم۔ میرے نبی نے فرمایا جب بازار کا تاجر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، حلال حرام برابر کرتا ہے اور دین پہ نہیں چلتا ہے تو اللہ 3 سزائیں لاتا ہے۔ بازار کے تاجر کے بد عملی پر 3 سزائیں معاشرے پر آتی ہیں۔ اخذوا بالسنين، سب سے پہلی مہنگائی کی آگ لگتی ہے، چیزوں کی برکت چھن جاتی ہے، قحط آتا ہے، چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، مہنگائی کی آگ لگ جاتی ہے، غریب کی پہنچ سے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں، غریب کی پہنچ سے چیزیں باہر چلی جاتی ہیں، یا ملتی نہیں یا ملتی ہیں تو بہت بڑے ریٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ حکومت نہیں کرتی، یہ امریکہ نہیں کرتا، یہ یورپ نہیں کرتا، یہ بازار کا تاجر کرتا ہے، بازار کا تاجر کرتا ہے۔ جب بازار کا تاجر دین کے مطابق نہیں چلتا، ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتا ہے، پہلی سزا سارے معاشرے کے غریب بھی، مزدور بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اور دیہاتی بھی، شہری بھی، سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ عمل کس کا تھا؟ بازار میں بیٹھنے والے کا۔ بھگتے گا کون؟ سارا معاشرہ، سارا معاشرہ مہنگائی کی دلدل میں جائے گا۔ یہ پہلی سزا۔ دوسری سزا وشدت المعونہ، شدت المعونہ، حالات ٹائٹ کر دوں گا، خرچے پورے نہیں، ضرورتیں پوری نہیں، لاکھ کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، 1.5 لاکھ کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کرائے آ رہے ہیں دکانوں کے پتہ ہی نہیں چلتا، 5 لاکھ کمانے والا بھی کہہ رہے ہائے ہائے، اور 10,000 کمانے والا بھی کہہ رہے ہائے ہائے پوری نہیں پڑ رہی، 10 بھائی گھر میں کماتے ہیں ہائے ہائے پوری نہیں پڑ رہی، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ شدت المعونہ، دوسری سزا لاؤں گا، تمہارے خرچے پورے نہیں، خرچوں کی برکتیں اٹھا لوں گا، کمائیوں کی برکتیں اٹھا لوں گا، یہ دوسری سزا۔ اور تیسری سزا سارا ملک بھگتے گا، سارا معاشرہ بھگتے گا، کرے گا کون؟ بازار کا تاجر، بازار کا تاجر۔ اور تیسری سزا وجور السلطان علیہم، بادشاہ ظالم لاؤں گا، حاکم ظالم لاؤں گا، حکومت ظالم لاؤں گا، وہ پتھر دل ہوں گے، نہ انہیں غریب کے آنسو نظر آئیں گے، نہ انہیں مرتے نظر آئیں گے، نہ ماؤں کے واویلے نظر آئیں گے، نہ یتیم بچیوں کا رونا نظر آئے گا، نہ ماؤں کا غریب چنیاں اتارتے نظر آئیں گے، اور بے کس مجبور ان کے دل بے رحم ہو جائیں، پتھر دل ہو جائیں گے اور وہ ظالم ہو جائیں گے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہوگا، پتھر ہوگا، اور وہ پتھر سے بھی زیادہ، کہ پتھر سے بھی کبھی پانی نکل آتا ہے پر یہ پتھر سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب بازار کا تاجر ناپ تول میں کمی کرے گا تو 3 سزائیں آتی ہیں معاشرے پر، بازار والوں کی وجہ سے 3 سزائیں آتی ہیں۔ ایک سزا قحط آتا ہے، مہنگائی آتی ہے، دوسری سزا کمائیوں کی برکت اللہ اٹھاتا ہے، خرچے پورے نہیں، تیسری سزا حکومت ظالم، وزیر ظالم اور نیچے والے ظالم، افسر ظالم، دفتر والے ظالم، ہر طرف سے ظلم ہی ظلم، رحم کوئی نہیں کرتا۔ یہ سزائیں
تاجر کی تجارت کے ناپ تول کی کمی پر آتی ہیں. اس لیے حضرت عمر نے مدینے میں پابندی لگائی، بھائی ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. کل کو مہنگائی کا عذاب آئے گا تیرے عمل کی وجہ سے، کل کو سارے ظالم بادشاہ آئیں گے تیرے عمل کی وجہ سے، کل کو سارے معاشرے کے غریبوں کو مہنگائی سہنی پڑے گی تیرے عمل کی وجہ سے. اس لیے تجھے دکان کھولنے کی اجازت نہیں، پہلے جاؤ مسجد حلال حرام سیکھ کے آؤ. اور میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، بہت سخت بات کرنے لگا ہوں کہ جھوٹ بولا تو سمجھ رہے ہیں کمائی حرام، سود لیا تو کہہ رہے ہیں کمائی حرام، دھوکہ دیا کمائی حرام. ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے میں دھوکہ نہیں دیتا، میں نے فراڈ نہیں کیا، میں نے بہت دین کے مطابق اچھی تجارت کی ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے، نہ سود ہے، میں تو بالکل صحیح پیسے کماتا ہوں. لیکن آپ کو ایک بات کی طرف دھیان دلوانا چاہ رہا ہوں، سود نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، اور جھوٹی قسمیں نہیں ہیں، اور اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے. لیکن نماز کے وقت نماز کو نہیں آیا تو کمائیاں اللہ کے ہاں ناپسند اور مکروہ. جمعے کی اذان ہوئی اور دکان چھوڑ کے جمعے پہ نہیں آیا، علماء نے کہا یہ مال حرام ہے، یہ مال مکروہ ہے. نماز کی اذان کے لیے بلایا اور یہ دکان پہ بیٹھا رہا، یہ بھی کمائی ناجائز ہے. اللہ نے بلایا نہیں آیا، جھوٹ نہیں، تجارت میں سود نہیں، دھوکہ نہیں، پر نماز بھی نہیں، تو یہ کمائیاں بھی ناجائز ہیں، یہ کمائیاں بھی ناجائز ہیں. جمعے کو تو اللہ نے قرآن میں کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کا تو ذکر قرآن میں آیا. جب اذان آ جائے اور اللہ کا بلاوا آ جائے، تجارت چھوڑ دو اور دوڑ لگا دو. اب کمانا ناجائز، اب بے شراء ناجائز، اب خرید و فروخت کرنا ناجائز. تو یہاں جمعے کی اذان سننے کے بعد جو سودا سلف کر رہا ہے، جو خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ بھی مال ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز کمائی ہے. اور ناجائز کمائی کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا. تو بھائیو اپنی کمائیوں کو حرام سے پاک کر لو، اپنے جسموں کو حرام سے پاک کر لو. یہ ایک مطالبہ ہے. میں نے شروع سے بات رکھی کہ دین اور دنیا مقابلے پہ نہیں ہیں، بلکہ دین کا مقابلہ آخرت کے ساتھ ہے. دین نے تو ساری دنیا کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. ہماری تجارت دین ہے، سیاست دین ہے، حکومت دین ہے، اٹھنا دین ہے، بیٹھنا دین ہے، بولنا دین ہے، چلنا دین ہے، اور ہمارا جاگنا دین ہے، ہمارے سجدے دین ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین ہے. دین ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمان کیا ہے؟ جذب و مستی ہے. ایمان کیا ہے؟ عشق اور شوق ہے. ایمان کیا ہے؟ تقریر نہیں. ایمان کیا ہے؟ فلسفہ نہیں. ایمان کیا ہے؟ کوئی مشغافیاں نہیں. ایمان کیا ہے؟ کوئی بڑی بڑی تحریریں نہیں. ایمان کیا ہے؟ عشق کا نام ایمان ہے، محبت کا نام ایمان ہے. اللہ سے محبت، نبی سے محبت، ایسی محبت کہ کچھ دکھائی نہ دے نبی کے سوا، کچھ دکھائی نہ دے محمد الرسول اللہ کے سوا، کچھ نظر نہ آئے اللہ کے نبی کے سوا. ایسی محبت لا یؤمن احدکم. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ سے محبت سب سے زیادہ اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ. کیا آدمی کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میری محبت تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو.
تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر ایمان تو اب مکمل ہوا. صرف نبی سے محبت کا تقاضا نہیں، محبت تو پتھروں کو بھی تھی، محبت تو کھجوروں کو بھی تھی، محبت تو راستوں کو بھی تھی، محبت تو سورج چاند کو بھی تھی، محبت تو لیل و نہار کو بھی تھی. اللہ کے نبی سے محبت تو مکے کے پتھروں نے بھی کی ہے اور تنوں نے بھی کی ہے. ہاں حضرت علی جا رہے ہیں، آپ ساتھ ہیں. فاستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا یقول السلام علیک یا رسول اللہ. جو پتھر سامنے سے آیا، جو ٹیلا سامنے سے آیا، جو درخت سامنے سے آیا، ہر ایک سے آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. پتھر آپ سے پیار کر رہے ہیں، درخت آپ سے پیار کر رہے ہیں. ایک انصاری آیا یا رسول اللہ اونٹ بدک گئے، اونٹ، اور میں نے ان کو باغ میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا کہ خطرہ تھا قتل نہ کر دیں. آپ نے کہا اچھا بھائی چلو میرے ساتھ. وہ گئے، آپ نے کہا دروازہ کھولو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نحذر علیک الصولہ، ہمیں ڈر ہے آپ پہ حملہ آور ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، دروازہ کھولو. انہوں نے باغ کا دروازہ کھولا تو اونٹ غصے میں جگالی کر رہا تھا، ایک قریب ایک دور کھڑا اور غضبناک ہے اور جگالی کر رہا غصے میں، اور آنکھوں سے غضب ٹپک رہا. جیسے نظر پڑی آپ کے رخ انور پر دوڑا چلا آیا اور گردن آپ کے قدموں میں ڈال. دوسرا اونٹ دور میں تھا، اس کی نظر پڑی، وہ بھی بھاگا، آپ کے قدموں میں ڈالی گردن. آپ نے کہا رسی لو، رسی لائی، ان دونوں کو باندھی، مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، اور آپ نے کہا اذهب انہما لا یعصیانک ابدا، لے جاؤ اب ساری عمر یہ کبھی تیرے نافرمان نہیں ہوں گے. ہے محبت تو اونٹوں کو بھی ہے، انہیں بھی پتہ ہے یہ کائنات کا دولہ ہے. انہیں بھی بکریاں آئیں، آپ باغ میں گئے، انصار کی بکریاں آپ کو دیکھا سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں پڑ گئے. یا رسول اللہ، صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بکریاں آپ کو سجدہ کریں آپ کی عظمت کی وجہ سے، تو ہم تو امتی ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. آپ نے فرمایا میری شریعت میں کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں. اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ خامن کو سجدہ کیا تھا. بکریوں کو پتہ. ہائے عبداللہ بن عمر، نام کی دہشت، نام کی. سفینہ آپ کے غلام تھے، سفینہ وہ بچھڑ گئے قافلے سے اور جنگل میں راہ نہیں مل رہا، تو آیا شیر اور تھوڑا خوفناک. تو حضرت سفینہ کے پسینے نہیں چھوٹے، وہ تو جانتے تھے. شیر پاس آیا تو عربی میں شیر کی کنیت ہے ابو الحارث، شیر کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا ابو الحارث، اے شیر تجھے پتہ میں کون ہوں؟ انا مولا رسول اللہ سفینہ، میں اللہ کے حبیب کا خادم سفینہ ہوں، میں آپ کا محبوب کا خادم سفینہ ہوں. بس یہ کہنا تھا اور شیر کا غضب کافور ہوا اور وہ قریب آیا اور دم ہلانے لگا اور محبت کا اظہار کرنے لگا کہ آپ میری طرف سے پرامن ہیں. پھر آپ نے وہ شیر آپ کو لے کے چلا کہ میں آپ کو قافلے کے ساتھ ملاتا ہوں. محافظ بنا تو چلتے ہوئے اگر دائیں سے حملے کا خطرہ ہوتا تو وہ چھلانگ مار کے دائیں طرف، بائیں سے حملے کا خطرہ ہوتا وہ چھلانگ مارتا بائیں طرف. چاروں طرف سے حفاظت کرتا جا رہا ہے اور لے کے چلا جنگل کی راہوں سے. اور سامنے قافلے کا پڑاؤ جب آیا جنگل کے باہر تو وہاں پہ ان کو الوداع کیا. تو سفینہ کہتے ہیں میں نے آگے جا کر پیچھے مڑ کے دیکھا شیر کی طرف، تو وہ کھڑا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے الوداعی نظروں سے سلام پیش کر رہا ہو. ہائے اس کے تو نام کی دہشت ہے، صرف اتنا تعارف کہ پتہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں رسول اللہ کا خادم ہوں. نام کے سامنے شیر کافور ہو گیا اور موم بن گیا اور غصہ جاتا رہا اور محافظ بن گیا. یہ میرے نبی سے پیار ہے، شیروں کا بھی ہے.
درندوں کا بھی ہے، چرندوں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، تیرنے والوں کا بھی ہے، پھر دھرتی والوں کا کیا، آسمان والے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس جبریل بیٹھے اور دھڑام سے دھماکہ ہوا، آپ نے کہا قیامت آ گئی؟ جبریل کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، قیامت نہیں، آج ایک فرشتہ، آج پہلی دفعہ ایک آسمان کا دروازہ کھلا، آج سے پہلے وہ کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ آج پہلی دفعہ آ رہا ہے، آج سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اتنے میں وہ فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، پوچھا ہاں بھائی کون؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ تیرا نبی دھرتی پر موجود ہے، میں اس کو اپنی زبان سے سلام پیش کر کے آپ کو سلام کرنے آیا اور خوشخبری لے کر آیا کہ آپ کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے۔ ایک سورۃ الفاتحہ آپ کو ملی ہے، کسی کو نہیں ملی، اور ایک سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول یہ آپ پر آیا، ایسا کلام کسی پر نہیں آیا۔ آپ کو 2 نوروں کی بشارت۔ آپ سفر میں ہیں اور آپ نے آرام فرمایا، ایک جگہ پہ کپڑا بچھایا، آپ لیٹ گئے، کچھ صحابہ لیٹے ہوئے، کچھ جاگے ہوئے، کچھ بیٹھے ہوئے، یوں ہی دوپہر کا منظر تھا۔ اتنے میں صحابہ نے دیکھا ایک وادی کے قریب درخت ہے، وہ درخت یوں ہوا اور اپنی جڑوں کو نکالا اور چیرتا ہوا زمین کو آیا اور آگے آپ کے اوپر شاخوں کو پھیلایا، سایہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت واپس چلا گیا۔ صحابہ نے، آپ جب بیدار ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا جب میں یہاں لیٹا ہوا تھا تو اس درخت نے اللہ سے کہا یا اللہ موقع بڑا اچھا ہے، تیرا حبیب پڑوس میں آیا ہوا ہے، تو مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کراؤں، تو وہ مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ ایک تنا تھا یہاں جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو مسجد میں تنے تھے، جب مسجد بنی تھی تو کھجور کے باغ کے کاٹ کے بنائی گئی تھی، تو ان 5-6 فٹ سے کاٹ دیے گئے تھے، اسی پر چھت پڑی تھی، تو یہاں ایک ستون تھا، کھجور کا تنا تھا، اس پر آپ ٹیک لگاتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر نہیں تھا۔ 5 سال تک مدینے میں آپ نے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور خطبہ دیا، بن گیا ممبر۔ یا رسول اللہ ممبر بنا دیں؟ آپ نے کہا بنا دو، تو انصاری ممبر بنا کے لائے اور ادھر بائیں طرف لا کے رکھا، آپ ادھر سے تشریف لائے۔ پہلا جمعہ تنے نے دیکھا آج نبی کہیں اور جا رہا ہے، اور آپ نے ممبر پہ قدم ڈالا تو ساری مسجد میں رونے کی آواز، ساری مسجد رو رہی اور رونے کی آواز آ رہی، اور رونے والا کون ہے؟ سارے صحابہ نے جو دھیان سے دیکھا تو تنا رو رہا تھا، اور کیسا رویا؟ حن حنین العشار، حن حنین الوالد، جیسے عاشق معشوق کی جدائی میں روتا ہے، جیسے محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے، وہ ایسے تڑپا، اور مسجد کے مین دروازے تک آواز جا رہی تھی۔ آپ نیچے تشریف لائے، آپ نے جیسے بچے کو گود میں لیتے چھپ کر آتے ہیں، آپ نے تنے کو ساتھ میں ملایا سینے کے، اور آپ نے کہا تسلی دے رہے ہیں، سودا کرتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اور تجھے دفن کرا دیتا ہوں، اور اللہ سے کہوں گا تجھے جنت کی کھجور بنائے اور تو ہمیشہ صدا سلامت رہے اور جنتی تیرے میوے کھاتے رہیں۔ سودا کرتا ہے؟ چپ کرا رہے، سودا کرتا ہے مجھ سے؟ اور درخت ہچکیاں لے کر خاموش ہوا اور وہ چپ ہوا، تو میرے نبی نے فرمایا لو لم التزمہ لما زال باقیا لفراق رسول اللہ الى یوم القیامہ، اگر میں اس کو سینے سے لگا کے چپ نہ کراتا تمہارے نبی کی جدائی میں یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حسن بصری کہتے ہیں اس حدیث پر کہ ایک تنا نبی کی جدائی میں رویا پر امتی کو کوئی غم نہ ہو۔ میرا نبی گھر سے نکلا کوئی دکھ نہیں، میرا نبی شکل سے نکل گیا کوئی دکھ نہیں، میرا نبی دفتر سے نکالا گیا کوئی دکھ نہیں،
جس کو سر کا تاج بنانا تھا، جس کے طریقوں کو اسے پاؤں کی خاک بنا دیا۔ ہر دفتر والے نے دھکا دے کے نکالا، فیکٹری والے نے نکالا، حکومت والوں نے نکالا، سیاستدانوں نے نکالا، دفتر والوں نے نکالا، اور ہم کیا شکوہ کریں؟ کیا فرانس سے کہیں، کیا امریکہ سے کہیں، کیا انگلینڈ یورپ سے کہیں، کیا آسٹریلیا والوں سے کہیں، کیا ناروے والوں سے کہیں؟ جب آپ مسلمان کلمہ پڑھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا، وہ جب سنت کو دھکا دے کے کوڑے دان میں ڈال دے، اور جب وہ دفتر سے نکال دے جی نہیں یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں آ سکتا، پارلیمنٹ والے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نکال دو، مغرب کو سینے سے لگاؤ، اور آج کی تہذیب کو سینے سے لگاؤ۔ محمد کی تہذیب کو اٹھا کے دفتر سے معاشرے نے پھینکا، جس معاشرے نے خود پاؤں میں رون ڈالا، ہم غیروں کا کیا شکوہ کریں؟ ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ گھر والے جب چور بن جائیں اور خود گھر کو لوٹنے لگ جائیں تو پھر گلی کے ڈاکوؤں سے کیا شکوہ ہے؟ پھر محلے کے چوروں سے کیا گلہ ہے؟ جب خود کشتی والے اپنے تختے اتار دیں اور پانی اندر آ کے کشتی کو بیڑے کو ڈبو دیں تو پھر ہمیں موجوں سے کیا شکوہ؟ پھر طغیانی سے کیا شکوہ؟ پھر طوفان سے کیا شکوہ؟ بھائیو، سب سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے مسلمان کو قتل کرتا ہے، پھر اللہ کافر سے کرواتا ہے۔ پہلے مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، پھر اللہ کافر سے کرواتا ہے۔ پہلے مسلمان کا مال لوٹتا ہے، پھر اللہ کافر سے لٹواتا ہے۔ پہلے مسلمان کا خون بہاتا ہے، پھر اللہ کافر کو مسلط کرتا ہے اور کافروں سے خون گراتا ہے۔ یہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے مسلمان